اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، بس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 4 اور 5 کا آج مطالعہ ہوگا، اور آج کے موضوعات میں پہلا یہ ہے کہ کیا ہم اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائیں گے؟ دوسرا، کافر کون لوگ ہوتے ہیں؟ تیسرا، کیا دوزخ میں پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ملے گا؟ چوتھا، کیا ہماری اصل کامیابی دنیا کی نعمتوں کا حصول ہے؟ اس کے ساتھ سامعین اکرام، آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلكم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون۔ یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی بالائی اور زیریں کائنات کو 6 دنوں یعنی 6 مدتوں یا مرحلوں میں تدریجاً پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر اپنے اقتدار کے ساتھ جلوہ افروز ہوا، یعنی تخلیق کائنات کے بعد اس کے تمام عوالم اور اجرام میں اپنے قانون اور نظام کے اجرا کی صورت میں متمکن ہوا۔ وہی ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، یعنی ہر چیز کو ایک نظام کے تحت چلاتا ہے۔ اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کرنے والا نہیں۔ یہی عظمت و قدرت والا اللہ تمہارا رب ہے، سو تم اسی کی عبادت کرو۔ پس کیا تم قبول نصیحت کے لیے غور نہیں کرتے؟ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 4 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ الیہ مرجعکم، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تمہارا، جمیعاً تم سب کا۔ وعد اللہ حقا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک اسی نے پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے مخلوق کو، پھر اس کا اعادہ کرے گا۔ لیجزی الذین آمنوا، تاکہ بدلہ دے دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے انکار کیا، لہم شراب، ان کے لیے پینا ہے، پانی ہے، پینے کیا، من حمیم، کھولتا ہوا، وہ عذاب علیم، اور دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکفرون، بسبب ان کی کفر کے، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ سامعین اکرام، اس پہ ہم بات کر رہے تھے
ایک تو جو گزشتہ سبق تھا اس میں تھوڑا سا ہم نے پڑھا تھا کہ لوٹ کر واپس جانا وہیں سے ہوتا ہے جہاں سے آدمی آیا ہو، اور یہ ساری باتیں سامعین اکرام ایسی ہیں کہ یہ یعنی ہماری عملی زندگی میں اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے، نہ اس پر ہم یقین رکھتے ہیں ہمارا یعنی، اور بات تو حقیقی اگر بات اور سچی بات یہ ہے کہ ہمارا علم آخرت کے بارے میں بہت محدود ہے، اور دنیا ہی یعنی ہمارا وہ جو عقیدہ ہے، دیکھیں عقیدہ یقین کو کہتے ہیں، اور یقین سے اعمال پیدا ہوتے ہیں، یقین سے نظریات پیدا ہوتے ہیں، نظریات سے اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ کافروں کی متعلق اللہ تعالیٰ نے ایک ان کا عقیدہ بیان کیا ہے، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا كُنَّا بِمَبْعُوثِينَ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا کی زندگی ہے تو بس یہی ہے، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مر رہے ہیں، جی رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہے۔ تقریباً سامعین اکرام افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے یہی صورتحال ہمارا آج کے مسلمان کی یہی عقیدہ بن گیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا ساری کوششیں اور ساری توجہ ہماری دنیا تک محدود ہے، آخرت کے بارے میں یعنی آخرت کی تیاری کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے اس کا، یعنی ہمارے جو روٹین کے پروگرام ہیں اس میں کچھ آخرت کی تیاری کا پروگرام نہیں ہے قصداً۔ جو اعمال ہم عادتاً کرتے ہیں وہ اس کا میں تذکرہ نہیں کر رہا، جیسے کہ نماز، روزہ، حج وغیرہ ہے، اس کا میں تذکرہ نہیں کر رہا، وہ ایک عادتاً چیز ہے۔ ایک معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں نماز پڑھی جاتی ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، روزہ لوگ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھ لیتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہم بھی کر لیتے ہیں، چلو سیر سپاٹا بھی ہو جائے گا۔ یہ تمام اعمال بغیر کسی نیت اور ارادے کے ہم کر رہے ہیں۔ تو دنیا کے بارے میں ہمارا عقیدہ اگر آپ دیکھیں، اور یہ باتیں میں اس لیے تھوڑی سی تفصیل سے کر رہا ہوں کہ ہمارا یہ عقیدہ بن چکا ہے، دنیا پر ایک عقیدہ ہے، ایک ایمان ہے کہ بس یہی دنیا ہے۔ جتنا دیکھیں ہمارا کیا وہ خیال کیا ہے کہ جتنی کم وقت میں جتنی زیادہ دولت سمیٹ لی وہ کامیاب ہے، اور ایسے ہی ہم سوچتے کہ بھئی دیکھو وہ فلاں جو ہے کل تک تو کسی کا ملازم تھا، آج اپنے کارخانے ہیں، یعنی ہم نے اسے ایک کامیابی سمجھ لیا۔ دنیا کے جلد از جلد حصول کو اپنی کامیابی سمجھ بیٹھے ہیں، اور دیکھیں ہماری ساری توجہ جو ہے وہ ظاہر تک ہے، اور ظاہر دنیا تک محدود ہے۔ لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، چلیں ان کی بات کر لیتے ہیں۔ وہ لڑکیاں ہیں تو بس اپنے جو مستقبل کا وہ دیکھ رہی ہیں، خواب دیکھ رہی ہیں، کچھ کہتی ہیں کہ میں نے کچھ پڑھنا ہے تاکہ برے حالات آئیں تو میں کچھ کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ لڑکے بھی ایسے ہی ہیں، اور تو بہرحال یہ آپ خود سوچیں اور اندازہ لگائیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہماری سوچ کا رخ جو ہے وہ کس طرف ہے، ظاہر دنیا کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، یہ دنیا تمہاری جائے قرار نہیں ہے، یہاں تم نے ٹھہرنا نہیں ہے، یہ ایک مستقل ٹھکانہ نہیں ہے تمہارا، تم میرے پاس واپس لوٹ کے آؤ گے، الیہ مرجعکم جمیع، تم سب آؤ گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ تعالیٰ تاکیدی الفاظ یہاں فرما رہے کہ دیکھو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ تو سچا ہوتا ہے۔ کسی چیز پہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے، کسی چیز پہ، اللہ تعالیٰ کی کسی بات پہ ہمارا ایمان و عقیدہ نہیں ہے، نہ ہم اس پر یقین کرنے کو تیار ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تاکیدی کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ میرا وعدہ ہے اور میں سچ بول رہا ہوں۔ اپنی عقل پہ ماتم نہ کریں تو کیا کریں، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کس کی سچی بات ہو سکتی ہے۔ اور یقیناً بات یہی ہے سامعین کرام
کہ سب سے سچی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے. ہم لوگوں سے غلط بیانی ہو سکتی ہے. ہم انسان ہیں، مجبور ہیں، محدود اختیارات ہیں اور ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی تو ملکیت ہے. وَلِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. جو کچھ ہے آسمانوں اور زمینوں میں یہ سب اللہ تعالیٰ ہی ہے. پھر اس کے لیے لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ زمین اور آسمان کے خزانوں کی کنجیاں تو اسی کے پاس ہیں. تو وہ تو بڑی ذات ہے، وہ کیوں آخر غلط بیانی کرے گی؟ یہ بھی تو سوچو نا، وہ کیوں غلط بیانی کرے گی کہ ایک بات نہیں ہونی ہے وہ کہہ رہے ہونی ہے. آخر کچھ عقل بھی تو ہوتی ہے. تو وعد اللہ حق کا، سچا ہے اللہ کا وعدہ ضرور. دوسری جگہ یہی مضمون ہے وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ. آپ سے پوچھتے ہیں، یہ جو یقین نہیں کرتے آخرت کے، اس سے آپ سے پوچھتے ہیں دوبارہ جی اٹھنے کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، پوچھتے ہیں آپ سے، أَحَقٌّ هُوَ، کیا یہ بات سچی ہے، حق ہے جو کہی جا رہی ہے ہمیں؟ آپ کہہ دیجئے ای وربی، ہاں اور میرے رب کی قسم، انہو لحق، یہ سچا ہے. سامعین کرام، سچائی دیکھیں، جب تک ہم نے اللہ کی بات کو سچا نہیں مانا تو اس وقت تک نیک اعمال کا صدور ممکن نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اللہ تعالیٰ کی بات پہ یقین کر لیں. جب آپ یقین کریں گے تو اس یقین سے نیک اعمال پیدا ہوں گے. یہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں سامعین کرام، یہ ہمارے یقین کا اظہار نہیں ہے. یہ تو میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ تو پیدائشی کچھ اعمال ہم کیے جا رہے ہیں، بلا سوچے سمجھے دین کو ہم نے لیا ہوا ہے. یہ ہمارے یہود اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے. نہ وہ اپنے دین پہ غور و فکر کرتے ہیں، جو ہندو ہیں، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں. بس ہر ایک اپنے بس کوئی اپنے دین پہ سوچ نہیں رہا. اللہ تعالیٰ تو غور و فکر کی ہمیں دعوت دیتے ہیں. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن لم یخروا علیہا صما وعمیانا. جب ان پہ رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، یہ اندھے بہرے ہو کے اس پہ نہیں پڑھتے. ہم لوگ تو اندھے بہرے ہو کے یہ دین تو اس کو نہیں کہیں گے، اس غلط دین کو ہم لیے ہوئے، غلط دین کو. لیکن یہ بغیر سوچے سمجھے کسی بات کو اپنا لینا، اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا. اور میں اگر چھوٹی سی میں مثال دوں آپ کو، ایک یعنی کچھ لکڑیاں چری ہوئی لکڑیاں، صاف لکڑیوں کے تختے اگر رکھ دیں، کیلے میخیں ایک آدمی کے سامنے رکھ دی جائیں یا ایک ترخان کے سامنے رکھ دی جائیں، اور اس کو آپ یہ نہ بتائیں کہ تمہیں اس سے یہ چیز بنانی ہے، تو وہ کیا بنائے گا؟ ٹھیک ہے وہ کام تو کرے گا، لیکن کبھی ایک تختے کو بغیر سائز کے چیرے گا، کبھی دوسرے کو چیرے گا، پھر ٹھکائی ایک تختے کو دوسرے تختے سے، کوئی مقصد ہی نہیں ہے. اسی طرح ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہی، کوئی سر و پیر ہی نہیں ہے سامنے کرام. اور پکا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ آخرت نہیں ہوگی، پکا عقیدہ. میں یہ الفاظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم ذرا اپنے اندر جو عقل کے ہمارے جو خانے ہیں نا، اس کو ڈٹولیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہمارا پکا عقیدہ یہ ہے کہ نو آخرت، بس دنیا ہی دنیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، جو تم سوچ رہے ہو سمجھ رہے ہو وہ جھوٹ ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے. انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک اس نے پہلے بھی مخلوق پہلی مرتبہ بھی پیدا کی ہے، پھر اس کا اعادہ بھی کرے گا. یہ کام کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ پہلی مرتبہ پیدائش تو زیادہ مشکل ہوتی ہے، کوئی نقشہ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، مٹیریل نہیں ہوتا. اس نے تو سب کچھ پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں چیز. وہ تو کن فیکون ہے، ہو جا تو ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہم معرفت رکھتے ہی نہیں. انما امرہ ان یقول لشیء کن فیکون، یعنی
اس کے کام کا تو یہ ہے کہ جب وہ کہتا ہے کسی چیز کو کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے. تو بہرحال انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک اس نے یہ مخلوق، اور مخلوق سے مراد یہاں وہ گائے بیل بھینس بکریاں نہیں ہیں سامنے کرام. دیکھیں مخلوق، اصل مخلوق جو ہے یہ انسان ہے. انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے پہلی مرتبہ، دوبارہ ان کی دوبارہ پیدا کرے گا. ثم یعیدہ، اعادہ کرے گا اس کا. کیوں کرے گا؟ کیا وجہ ہے؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پہلے دیکھیں ایمان والوں کا تذکرہ فرما رہا ہے، کافروں کا بھی تذکرہ ہے، لیکن پہلے بشارت ہے، خوشخبری ہے. جو ایمان والے ہیں، ایمان والے کیا مطلب؟ جن کا یقین ہے اپنے اللہ پہ، اپنے رب پہ، کہ ہاں رب میرا اللہ ہے، ربنا اللہ. وعمل الصالحات، اور جو اب دیکھیں وہی بات آ گئی جو میں کہہ رہا تھا نا، کہ میں کہہ رہا ہوں یہ روایتی دین کوئی دین ہے ہی نہیں. ایمان ہوگا تو پھر عمل صالح ہوگا، ایمان نہیں ہے تو عمل صالح نہیں ہوگا، تاکہ بدلہ دے، اس دن بدلہ دے ایمان والوں کو وہ ایمان والے جنہوں نے عمل صالح بھی کیا ہے. یہاں وہ لوگ بیدار ہو جائے، خبردار ہو جائیں کہ صرف کلمہ، زبانی کلمہ کام نہیں کرے گا، عمل صالح کے بغیر کوئی ایمان ہو ہی نہیں سکتا. بالقسط، انصاف کے ساتھ. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے انکار کیا. اب انکار کس چیز سے؟ سامعین کرام یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے. ہمارے تو ذہن میں کافر کوئی ایک الگ مخلوق ہیں اور پتہ نہیں کون سی زمین سے اترے ہیں. کافر یہی انسان. دیکھیں ایک جملہ نوٹ کر لیں، اگر اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا ہم نے یقین کر لیا، اپنے حقیقی وطن کا ہم نے یقین کر لیا کہ ہمارا وطن حقیقی جو ہے وہ عالم بالا ہے، پھر اپنے رب کو تسلیم کر لیا، رب کو، اللہ کو رب تسلیم کر لیا. پچھلی آیت تو یہی، ان ربکم اللہ، تمہارا رب تو وہ اللہ ہے جس نے پیدا کیے ہیں زمین و آسمان، جو ہے 6 دنوں میں پیدا کی ہیں. تو کافر کا کیا مطلب ہے؟ جو یہ سب باتیں نہیں مانتا، دوبارہ جی اٹھنے کو نہیں مانتا، اور اللہ تعالیٰ کو اپنا رب نہیں مانتا، یہ کافر ہیں. دیکھیں 2 چیزیں میں بیان کی یہ مضمون کے حساب سے، کہ ایک تو اللہ کو آپ رب نہیں مان رہے، دوسرا یوم حساب کو جھٹلا رہے ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین، سورہ معون ہے نا، سمجھا کریں. کیا تم نے دیکھا ہے اس شخص کو جو یوم جزا کو جھٹلاتا ہے؟ ہم سب سامنے اکرام. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اگر سچی نظر سے دیکھیں تو یہ سورہ معون ہم میں سے اکثر لوگوں کے لیے، ہم روزے جزا کو جھٹلا رہے ہیں، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. فذلک الذی ارأیت الذی یکذب بالدین، دین کو جھٹلا رہا ہے. تو سامعین اکرام یہ تکفیر کی میں تذکرہ کر رہا تھا کہ یہ کفر کیا ہے، کہ آپ اللہ کو رب تسلیم نہ کریں، اس کی میں نے گزشتہ سبق میں وضاحت کر دی. دوسرا یوم جزا کو آپ زندگی دنیا کے لیے گزاریں، یہ بھی کفر ہے. سامعین کرام بالکل واضح ہے یہ بات قرآن کی روح سے، کہ آپ دنیا کی زندگی کو دنیا ہی کے لیے برتیں، آخرت کے لیے نہ گزاریں، تو یہ کفر ہے. تو جو لوگ کافر ہیں، لہم شراب من حمیم، ان کے واسطے پینے کا پانی جو ہے وہ کھولتا ہوا پینے کا پانی ہوگا. وعذاب علیم، پھر دردناک عذاب ہوگا، بما کانوا یکفرون، بسبب ان کے کفر کے.
یعنی جو کفر کی روش انہوں نے اپنا لی تھی۔ سامعین اکرام، دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، یہ بار بار میں اس لیے اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں اور میں بھی ان کی اللہ تعالیٰ کے حساب سے میں بھی تکرار کر رہا ہوں کہ یہ کفر جو ہے یہ ہم اس میں واقع ہیں، اس فتنے میں ہم واقع پڑ چکے ہیں کہ یوم جزا کو ہم جھٹلا رہے ہیں۔ اگلی آیت، هو الذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، جس نے سورج کو روشن بنایا، والقمر نورا، اور چاند کو منور فرمایا، وقدرہ منازلہ، اور چاند کی منزلیں مقرر کی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ لتعلموا عدد السنین والحساب، پہلے ترجمہ آپ سن لیں پھر آپ کو ترجمے میں ذرا مشکل نہ ہونا۔ والذی، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، جعل الشمس، بنایا سورج کو، ضیاءً، روشن، والقمر نوراً، چاند کو منور، وقدرہ منازلہ، اور اس کی منزلیں مقرر کر دیں، لتعلموا، تاکہ تم جان سکو، عدد السنین، برسوں کا شمار، سنین یہ سال کو، یعنی عدد شمار کو کہتے ہیں، سنین جمع ہے سال کی، سالوں کا، اور والحساب، اور حساب معلوم کر سکو۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیے یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے لیکن بامقصد، حق بامقصد، یعنی بے مقصد نہیں ہے۔ یفصل الآیات، تفصیل سے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان کر رہا ہے، لقوم یعلمون، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ سے کام لیتے ہیں، یعلمون جو علم رکھتے ہیں، جو سمجھ سے۔ اب علم تو سمجھداری کرتے ہیں، جاہل تو ان کو تو علم نہیں ہوتا، جو سمجھدار ہیں تو ان کو علم ہوتا ہے۔ تو سامعین اکرام، یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں اور پھر جو قدرت ہے اس کی حکمتیں بیان فرما رہے ہیں، اور اس میں مضمون یہ ہے سامعین اکرام کہ یہ ساری کائنات جو ہے یہ یعنی اللہ تعالیٰ نے بامقصد پیدا کی ہے۔ ساری کائنات اور جو کچھ بھی ہے سامعین اکرام، یہ ایک زبردست تدبیر سے، ایک اندازے سے اور بامقصد پیدا کی ہے۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو پیدا کیا ہے ایک مقصد سے۔ اب یہاں یہ تھوڑا سا اس آیت پہ آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، یہ کیوں ایسا بیان ہو رہا ہے، یہ آیت اس کی حکمت کیا ہے؟ اس میں حکمت یہ ہے کہ ہم نے تو اپنی زندگی کو بغیر کسی مقصد کے مان لیا ہے، نمبر ایک بات جو ہے، کیونکہ ہم سب تقریباً سامعین اکرام ایک بے مقصد زندگی جی رہے ہیں، کوئی مقصد ہی نہیں ہے، زندگی گزارنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اگر ہے تو باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم سوچ رہے ہو۔ ایک تو تمہاری تخلیق بے مقصد نہیں ہے، ساری چیزیں میں نے بامقصد پیدا کی ہیں، تو تمہیں میں کیسے بے مقصد پیدا کر سکتا ہوں؟ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق میں مضمون یہ ہے کہ ساری کائنات تو میں نے بامقصد پیدا کی ہے، تو تم تو میری مخلوقات کی یعنی محور ہو۔ یہ کائنات جو ہے یہ تو انسان کے گرد گھوم رہی ہے، اس کے فائدے کے لیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے انسان تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دی ہے جو کچھ بھی ہے زمینوں میں آسمانوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ ساری چیزیں بامقصد پیدا کی ہیں، اور اے انسان ان کا مقصد جو ہے تمہیں فائدہ پہنچانا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس مخلوق کے لیے یہ ساری کائنات پیدا کی گئی ہے وہ مخلوق ہی بے مقصد ہو؟ دنیا تو سامعین کرام ہم نے تو دنیا کو
مقصود و مطلوب و محبوب بنایا ہوا ہے، لیکن یہ تو کوئی مقصد ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو ہاتھ آتی نہیں ہے۔ جتنے بھی آپ دنیا کما لیں، پیسے کما لیں، آپ کو تو یہ تو آپ کے ہاتھ نہیں آنا۔ جب قبر میں لٹایا جائے گا آپ کو، تو کوئی آپ کے میت کے ہاتھ میں کوئی 10 روپے نہیں رکھے گا، اور نہ وہ زمینوں اور جائیدادوں کی کاغذات رکھے گا۔ تو جو آپ نے کمایا وہ تو آپ کچھ لے جائے، وہ تو آپ کو حاصل ہی نہیں ہوا۔ دیکھیں، مقصد تو وہ ہوتا ہے جو حاصل ہو جائے اور رہے انسان کے پاس۔ یہ کیسا بوجھا مقصد ہے جو آپ کو حاصل ہی نہیں ہو رہا۔ ساری زندگی دنیا کے پیچھے آپ دوڑتے رہتے ہیں، مال، اولاد، گھر، یہ وہ، آخر میں جب مرتے ہیں آپ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ ہاں، بہرحال سامنے کریم یہ ساری باتیں سوچنے سمجھنے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں یفصل الآیات، تفصیل سے اللہ تعالیٰ اپنے احکامات بیان کر رہا ہے، اپنی نشانیاں۔ آیات کا مطلب یہاں احکام نہیں ہے، نشانی ہے۔ لقوم یعلمون، جو سمجھ سے کام لیتے ہیں، کہ انسان تم سمجھ جاؤ تمہارا بھی ایک مقصود ہے اور وہ مقصود اللہ ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، سامنے کرام میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا۔ میرے خیال سے ترجمہ سنا دیجئے تو بہتر ہوگا، کیونکہ وقت کم ہے۔ دوبارہ میں پڑھتا ہوں، آپ ترجمہ سنائیے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، الیہ اسی کی طرف، مرجعکم لوٹنا ہے تمہارا، جمیعاً تم سب کو، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بے شک اس نے ابتداءً پیدا کیا مخلوق کو، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ بدلہ دے صاحب ایمان لوگوں کو، وہ صاحب ایمان جنہوں نے اپنے ایمان کے مطابق نیک اعمال بھی کیے ہوں، بالقسط، انصاف سے بدلہ ان کو دیا جائے۔ والذین کفروا لہم شراب من حمیم، جو کافر ہیں ان کے لیے گرم کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے ہوگا۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہم سب کو اس کھولتے ہوئے پانی سے بچائے۔ وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور دردناک عذاب ہوگا بسبب ان کے کفر کے۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنایا سورج کو چمکتا ہوا، ضیاء چمکتا ہوا، روشن، والقمر نورا، اور چاند کو منور پیدا کیا۔ یہ سامعین کرام، جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی اس وقت یہ تصور نہیں تھا۔ ہم چاند کو بھی چمکتا ہوا روشن قرار دیتے تھے اور سورج کو بھی نہیں۔ ابھی پتہ چلا ہے ہمیں کہ چاند جو ہے وہ منور ہے، وہ روشنی منعکس کرتا ہے، اور سورج کی اپنی روشنی ہے، ضیاء، روشن ہے وہ۔ وقدرہ منازلہ،
اور اس کی منزلیں طے کی، چاند کی بھی اور سورج کی بھی. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ، تاکہ تم معلوم کر سکو برسوں کا شمار اور حساب. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تخلیقات لیکن ایک مقصد کے ساتھ. یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تفصیل سے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے، اپنی نشانیوں کی تفصیل لقوم یعلمون، جو سمجھ والے ہیں. سامعین کرام، سمجھ سے کام لینا چاہیے، کیونکہ یہ جو نشانیاں ہیں یہ سمجھداروں کے لیے ہیں. سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور انگلش ترجمہ سنتے ہیں. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. To him is your return. Altogether, the promise of God is true. He originates creation, and then he repeats it, to reward those who believe and do good deeds with equity. As for those who disbelieve, for them is a drink of boiling water, and agonizing torment, on account of their disbelief. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. It is he who made the sun radiant, and the moon a light, and determined phases for it, that you may know the number of years and the calculation. God did not create all this except with truth. He details the revelations for a people who know. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.